کچھ زبردست پریکٹیکل سٹوریز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت ایمان افروز کہ ہمیں قرآن و حدیث میں کچھ سٹوریز ملتی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیا. میں نے ایک عرصہ لاہور میں جب شروع میں رہا تو میرے روم میٹ ایک قاری صاحب تھے، ماشاءاللہ بہت نیک انسان. روم میٹ نہیں کہوں گا، یعنی اپارٹمنٹ میٹ کہہ لیجیے. تو ان کو میں رات کو ماشاءاللہ تہجد پڑھتے دیکھتا تھا، اور وہ نوکری کی تلاش میں تھے، اور وہ کچھ فردر اسٹڈی بھی کر رہے تھے. لاہور میں کوئی نوکری کی تلاش میں آئے ہوئے تھے، اور کچھ فردر پروجیکٹس بھی لانچ کرنے آئے ہوئے تھے. تو ڈیلی وہ قرآن کا آدھا پارہ تقریباً پڑھتے تھے تہجد میں، اور اللہ سے مانگتے تھے. یہ ان کی روٹین تھی، اور میں دیکھتا تھا. سبحان اللہ. ہم میں سے کئی لوگ نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں اور دبئی چلے جاتے ہیں، کسی دوسرے ملک جاتے ہیں، اور وہاں جا کے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے. یعنی اللہ سے تعلق ہی نہیں قائم ہوتا، اور بس نوکری کی تلاش میں. تو میں نے اس کے بدلے ایسا انہیں اسٹیٹس ملتے دیکھا ہے، ماشاءاللہ. ناؤ ہی از ایٹ اے ویری گڈ پوزیشن ڈوئنگ لاٹس آف پروجیکٹس. ظاہر ہے نام نہیں لوں گا تو ہر بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے، بٹ میری آنکھوں کے سامنے وہ اتنا کام کر رہے ہیں، اتنی اچھی جاب اللہ نے انہیں دی ماشاءاللہ، اور ان کے معاملات اتنے آسان کیے. تو دس از اے بیوٹیفل اسٹوری ان فرنٹ آف می کہ جب کچھ نہیں تھا تو وہ صرف اللہ سے لا لگائی ہوئی تھی، اللہ سے مانگ رہے تھے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پلیز کر رہے تھے. ہم تو کرتے ہی کچھ نہیں، ہم تو بلکہ حالات خراب ہوں گناہوں میں چلے جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ برکت آئے گی. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کی بھی توفیق دے. تو جزاک اللہ خیر جی. آئی ہوپ اٹ واز بینیفیشیل فار یو. اللہ ہمیں متوکلون میں شامل کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی طاقت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اوپر توکل کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ تمام جو لوگ پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں، اور تمام لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. جسٹ ٹو سمرائز، دیکھیں توکل ایک فرض عمل ہے ہر مومن پہ، مسلمان پہ، اور اس کے بغیر زندگی گزاری ہی نہیں جا سکتی. زندگی بہت مشکل ہے. پہلے ہی اللہ سے دوری اختیار کر کے ہم اس کو مزید مشکل نہ بنائیں. اور جیسے میں نے آپ کو بینیفٹس بتائے توکل کے، کہ توکل ہمیں ڈاؤٹ سے، فیئر سے، انگزائٹی سے، ورس سے، اور اس وری سے نا کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ غلط نہ ہو جائے، کوئی خوف سے، ان چیزوں سے بچاتا ہے. سبحان اللہ کہ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. پھر یہ کہ ہمیں اٹ ہیلپس اس ٹیک آن چیلنجز with ease and it enables us to get through trials and tribulation with absolute peace of mind. پھر یہ کہ یہ ایسی پاور دیتا ہے توکل آپ کو کہ آپ دعا کرتے ہیں، پھر آپ ایون تقدیر بھی چینج کروا سکتا ہے انسان توکل کر کے. سبحان اللہ، دعا کر کے. یہ اتنا زبردست ٹول ہے کہ ہر موقع پہ انسان کو کام آئے گا. پھر یہ ہمیں بگر پکچر دکھاتا ہے توکل، کہ اگر اللہ نے ایک ڈور کلوز کیا تو سیورل ڈورز اوپن بھی کیے ہیں. تو ہمارا پرسپیکٹیو بڑا ہوتا ہے، ہمارا ویژن بڑا ہوتا ہے، پکچر بگ ہوتی ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی فرم بلیف اور ریلائنس آن اللہ کین برنگ اس کلوزر، اینڈ ان فیکٹ اٹ برنگز اس کلوزر ٹو اللہ. اور ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توکل کی توفیق دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیریٹ کی ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں، کہ جس نے ایک شخص سے جو ہے وہ 1000 درہم ادھار مانگا، قرضہ لیا، اور اس شخص نے اسے کہا جو دے رہا تھا کہ برنگ می اے وٹنس ٹو وٹنس دس ٹرسٹ، کوئی گواہ لاؤ. تو اب گواہ کوئی ارد گرد نہیں ہوگا، ظاہر ہے حالات ایسے ہوں گے. تو اس نے کہا کہ اللہ از سفیشینٹ فار می ایز اے وٹنس، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے. تو پھر اس بندے نے کہا اچھا پھر کوئی شیورٹی لے کر آؤ. تو اس نے پہلے نے کہا کہ اللہ از سفیشینٹ فار می ایز اے شیورٹی گارنٹر. تو دا مین آنسرڈ یو آر رائٹ. اب دیکھیں یہ سوسائٹی ایسی ہوگی، یا وہ دونوں کا شاید تعلق ایسا ہوگا، دونوں خدا خوفی والے ہیں. پہلا بھی خدا خوفی سے کہہ رہا ہے، اور اس کی انرجی ایسی ہوگی، اس کی آواز میں پاور ایسی ہوگی کہ وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے. دوسرا بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس نے جب دیکھا اللہ کو گارنٹر بنایا جا رہا ہے اس نے بھی قبول کر لیا. لیکن ظاہر ہے انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی پہ اس طرح کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن سٹل جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ ضرور کام کرا دے گا. بٹ اینی وے، تو پہلے نے آنسر کیا جو ادھار دینے والا تھا، وہ خدا خوفی والا تھا. اس نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو میں تمہیں
دے دیتا ہوں انشاءاللہ 1000 درہم ادھار، اور اس کو تم ایک خاص مدت کے بعد ریٹرن کر دینا۔ جب وہ خاص مدت پوری ہوئی تو اس شخص نے اس کو جو ہے وہ پیسے بھیجنے تھے ایک بوٹ کے تھرو، تو اس نے سرچ کی کوئی بوٹ جس میں وہ لیٹر، اس نے ایک لیٹر لکھا تھا، اس لیٹر میں لکھا تھا کہ پیسے میں آپ کو واپس بھیج رہا ہوں، اور پیسے بھی تھے، تو کوئی بوٹ اس کو جو ہے نا وہ نہ ملی۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی ٹوک اے پیس آف ووڈ اینڈ بورڈ اٹ، اس میں سوراخ کر کے ہی پٹ 1000 dinars in it with a letter from him to his companion and threw it into the sea saying, Oh Allah, you know that I borrowed from so and so 1000 dinar, and he asked me for a surety, but I said to him that Allah is sufficient for me as a surety, so he was pleased with you and accepted you with pleasure, and he asked me for a witness, and I said Allah is sufficient for me as a witness, so he accepted that too. Now I try my best to find a boat to send to him what I owe him, but I couldn't find any, so I entrust it to you. Then he threw it, the piece of wood with the letter and the money, into the sea. Then he left searching for another boat to go back to his country. یعنی اس بندے کی، اب دیکھیں اس میں بڑے لیسن ہے اسٹوری میں۔ ایک، دونوں خدا خوفی والے تھے، پہلے نے اچھی نیت سے اللہ کو گواہ بنایا، دوسرے نے ایکسیپٹ کیا۔ پھر اس کو جب کوئی بوٹ نہیں ملی تو اس کی پہلی کوشش تھی کہ وقت پہ میں پہنچا دوں۔ وہ اتنا گاڈ کانشیس بندہ تھا کہ وہ کمٹمنٹ نہیں توڑنا چاہ رہا تھا اور ٹرسٹ نہیں بریک کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا اللہ سے یقین اٹھ جائے، اللہ معاف کرے۔ دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں کہ کوئی اسلام پہ عمل کرنے والا بندہ کوئی بات کرے اور پھر وہ کوئی کمٹمنٹ توڑے، تو ہمارا ایون اسلام کے حوالے سے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یار یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسے مسلمان ہے، آلدو ایسا نہیں سوچنا چاہیے لیکن آ جاتا ہے لوگوں کے ذہن میں۔ تو اس نے خدا خوفی سے ایک ووڈ کا پیس بور کر کے اس میں رکھ کے بہایا، اور کین یو بلیو اٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیس آف ووڈ اس شخص تک پہنچایا۔ کس طرح پہنچایا؟ اللہ کی پوری فورسز ہیں، وہ بہتا ہوا پہنچا۔ وہ شخص انتظار کر رہا تھا کسی بوٹ کا کہ مے بی کوئی بوٹ پہ وہ شخص ہوگا یا اس نے کسی کے تھرو بھیجا ہوگا، لیکن کوئی بوٹ نہ آئی۔ تو اس کو ایک ووڈن پیس نظر آیا، وہ ووڈن پیس اس نے اٹھایا، گھر لے کر آیا، اور اس ووڈن پیس کو وہ کاٹ رہا تھا تاکہ اس کو فائر ووڈ کے لیے استعمال کرے۔ وین ہی ساٹ دا ووڈ ہی فاؤنڈ دا منی ان دا لیٹر، سبحان اللہ۔ تو اس کو وہ منی بھی ملا اور لیٹر بھی ملا جس میں لکھا ہوا تھا۔ دین دا ڈیپٹر کیم back to the country and went with 1000 dinars to his companion and said, I strived hard to find a boat to return your money to you, but I didn't find any. The creditor said, Did you send something to me? The debtor said, I am telling you that I didn't find a boat before this time. The creditor said, Allah paid on your behalf what you sent in the wood. Allahu Akbar. یعنی وہ دوبارہ 1000 دینار لے کے آیا کیونکہ اس کو تھا پتہ نہیں پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے، کیونکہ اٹس انبلیویبل اس طرح کا ایکٹ کرنا۔ لیکن سبحان اللہ، کیا اس بندے کو اللہ نے اپنی پاور دکھائی کہ وہ جو کریڈیٹر تھا جس نے وہ کریڈٹ دیا تھا ڈیپٹر کو، اس نے کہا کہ مسکرا کے کہ بھائی تیری امانت اللہ نے مجھ تک پہنچا دی ہے۔ اچھا، پھر یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی اور ترمذی میں بھی ہے مینشن، کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا ریسائٹ کرے، کون سی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ میں اللہ کے نام سے نکلتا ہوں اور میں تمام کے تمام امور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہوں، اور کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں، دیر از نو پاور نو اسٹرینتھ ایکسیپٹ ان اللہ، ہی ول گیٹ دا رسپانس، اسے رسپانس دیا جائے گا مے بی فرشتوں کی طرف سے، یور مشن ہیز بین سیٹ رائٹ، یو آر گارڈیڈ اینڈ یو آر گائیڈیڈ، اور شیطان جو ہے وہ اس کو اوائڈ کرے گا، اس کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اور سنن ابی داؤد میں اضافی الفاظ ہیں کہ شیطان اپنے فیلو شیاطین سے کہتا ہے کہ ہاؤ کین یو ہارم سچ اے مین، ہی ہیز بین گائیڈیڈ ٹو دا رائٹ پاتھ، ہز مشن ہیز بین سیٹ رائٹ فار ہم اینڈ ہی ہیز بین گارڈیڈ اگینسٹ ہارم۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کتنی پاورفل دعا ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈرتے ہیں، ہم پہ بندش ہو گئی، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، انگزائٹی، فیئر، ڈاؤٹس، رائٹ؟ مطلب عجیب و غریب عقائد پہ کہ
کالی بلی راستہ کاٹ گئی تھی، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ جائے، میں نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی نحوست نہ مجھ پہ جو ہے نا آ جائے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. شیطان بھاگ رہا ہے، کہتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچایا ہی نہیں جا سکتا. انشاءاللہ انسانی شیاطین سے بھی اللہ پروٹیکٹ کرے گا. تو صبح شام کے اذکار بھی ہیں، لیکن یہ اتنی پاورفل دعا ہے، کتنا اگنور کرتے ہیں ہم اس کو، کتنا ایمان بڑھتا ہے ایسی باتوں سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمانی قوت دے جی انشاءاللہ. اور لاسٹ اسٹوریز انشاءاللہ تعالیٰ. ایک تو بہت خوبصورت واقعہ کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ یمن سے آتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہو آر دے، تو انہوں نے خود ہی جواب دیا یمن کے لوگوں نے، جب عمر رضی اللہ عنہ سے میٹنگ کی کہ ہو آر یو.